شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ أقطف دوما أحلى الزهر سارت أعطر كل البيت تنتظر قدومك يا أمي۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ کچھ عرصہ کے بعد رمضان مبارک کی آمد ہوگی۔ چشم تصور میں ایک بار پھر آنکھیں ان مناظر سے ٹھنڈی ہونے کو بیتاب ہیں کہ پانچوں نمازوں کے وقت مؤذن کی پکار پر لبیک کہنے والے جوک در جوک خانہ خدا کی طرف لپکے چلے آتے ہیں، جہاں ایک طرف ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد مساجد میں خلق خدا کی ایک بہت بڑی تعداد قرآن حکیم کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتی نظر آتی ہے، تو دوسری طرف بہت سے افراد نوافل کی ادائیگی میں مشغول نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار سے اپنے سینوں کو منور کرنے والے اور اپنے رب عز و جل کے حضور الحاح و زاری کے ساتھ سسکتے ہوئے مناجات میں مشغول افراد کی تعداد بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، تھوڑی سی نظر اس طرف دوڑاتے ہیں کہ شعبان المعظم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا۔ تو اس برکتوں والے ماہ مبارک کے آنے سے قبل شعبان المعظم میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا، نہ صرف خود بلکہ اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی شریک فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے ساتھ انس پیدا کرنے کے لیے شعبان المعظم کی 15ویں رات اور اس دن کے روزے کی ترغیب دی ہے، اور اس بارے میں صرف زبانی ترغیب پر ہی اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر خود اس میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے، جس کا اندازہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ارشاد سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھنے کی وجہ سے اس مہینے میں روزہ رکھنے کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے مسنون قرار دیا ہے۔ مذکور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر بہت سے احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اور امت کو ترغیب دینا استقبال رمضان کے لیے ہوتا تھا، جس کی طرف حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب خاص اس روزہ کی حکمت بھی سمجھیے۔ میرے نزدیک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے نصف شعبان کا روزہ رمضان کے نمونے کے لیے مسنون فرمایا ہے، تاکہ رمضان سے وحشت و حیبت نہ ہو کہ نہ معلوم روزہ کیسا ہوگا اور کیا حال ہوگا، اس لیے آپ نے 15 شعبان کا روزہ مقرر فرما دیا کہ اس دن کا روزہ رکھ کر دیکھ لو، چونکہ یہ ایک ہی روزہ ہے اس لیے اس کی ہمت آسانی سے ہو جاتی ہے۔ جب وہ پورا ہو گیا تو معلوم ہو جاتا ہے کہ بس رمضان کے روزے بھی ایسے ہی ہوں گے، اور اس تاریخ میں رات کی عبادت بھی تراویح کا نمونہ ہے۔ اس سے تراویح کے لیے حوصلہ بڑھتا ہے کہ جب زیادہ رات تک جاگنا کچھ بھی معلوم نہ ہوا تو تراویح کے لیے 1 گھنٹہ زیادہ جاگنا کیا معلوم ہوگا۔ اب ایک نظر اس ماہ مبارک کی 15ویں شب پر بھی ڈال لی جائے، جس کے بارے میں بہت کچھ احادیث میں مذکور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل 15ویں شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور اس رات ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کے یا ایسے شخص کے کہ جس کے دل میں بغض ہو۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ جانتی بھی ہو یہ کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔
اللہ عز و جل اس رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں اور بخشش چاہنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کو ان کی حالت پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات رحمت کی نظر فرما کر تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے اور دلوں میں کسی مسلمان کی طرف سے بغض رکھنے والوں کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں سوائے 2 شخصوں کے، باقی سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک کینہ ور اور دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کر دوں۔ اس وقت جو سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اس کو اسی کی شان کے مطابق ملتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک کے کہ یہ اپنے بد اعمالیوں کے سبب اللہ کی عطا سے محروم رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب میں یہ ہوتا ہے کہ اس سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات کو لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کی سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کی مقررہ روزی مقررہ وقت پر اترتی ہے۔ مذکورہ ارشادات کے علاوہ اور بہت سی روایات میں اس رات کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اس وقت ان سب کا جمع کرنا مقصود نہیں، بس ایک خاص جہت سے ایک نمونہ سامنے لانا مقصود ہے۔ وہ خاص پہلو یہ ہے کہ مذکورہ تمام احادیث میں جہاں عظیم الشان فضائل مذکور ہیں وہاں بہت سے ایسے بدقسمت افراد کا تذکرہ ہے جو اس مبارک رات میں بھی رب عز و جل کی رحمتوں اور بخششوں سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے سر فہرست مسلمانوں سے کینہ بغض رکھنے والا شخص ہے، اور اس کے بعد شرک کرنے والا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس پر بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے جو کسی کو ناحق قتل کرے، ناحق قتل کرنے والا ہو، بلا وجہ کسی کو قتل کر دے۔ اور چوتھے نمبر پر زنا کرنے والی وہ بدکارہ عورت ہے کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں نازل ہوتی، اس کی مغفرت بھی نہیں کی جاتی۔ پانچویں نمبر پر قطع تعلقی کرنے والا شخص کہ جو کسی دوسرے سے قطع تعلقی رکھے۔ اور اس کے بعد چھٹے نمبر پر ازار یعنی کہ شلوار تہبند وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص، یہ اس لیے کہ اکثر یہی معروف ہے کہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا شخص تکبر کرتا ہے، یہ ایک تکبر کی نشانی ہے۔ ایسے شخص پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی مغفرت بھی نہیں فرماتے۔ نمبر 7 کہ والدین کا نافرمان، کہ والدین سے نافرمانی کرنے والا شخص بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم رہتا ہے۔ 8ویں نمبر پر شرابی، وہ شخص جو شراب پینے کا عادی ہو، شراب پیتا ہو، اس پر بھی اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنی مغفرت نہیں فرماتے اس پر کہ اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو آخر میں شب برات میں کرنے والے کاموں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں۔ آخر میں اس مبارک رات میں کرنے والے کیا کام ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ افراد و تفرید سے بچتے ہوئے اس رات کے فضائل کو سمیٹا جا سکے۔ سب سے پہلے نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اس رات میں عبادت کی توفیق ہو یا نہ ہو گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے، بالخصوص ان گناہوں سے جو اس رات کے فضائل سے محرومی کا سبب بنتے ہیں۔ اس رات میں توبہ و استغفار کا خاص اہتمام کرنا اور ہر قسم کی رسومات اور بدعات سے اجتناب کرنا، اپنے لیے اور پوری امت کے لیے ہر قسم کی خیر کے حصول کی دعا کرنا،
بقدر وسعت ذکر اذکار نوافل اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرنا، اگر بآسانی ممکن ہو تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا۔ واضح رہے کہ مذکورہ تمام اعمال شب برات کا لازمی حصہ نہیں، بلکہ ان کا ذکر محض اس لیے ہے کہ ان میں مشغولی کی وجہ سے اس رات کی منکرات سے بچا جا سکے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی فضیلت جانتے ہوئے اپنے لیے مغفرت اور اپنے لیے رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اور صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔